ایسے بہت ساری ایسی باتیں ہیں نا جو عمران خان صاحب نے خود کہی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، بنیادی طور پر بالکل ہی وہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دو تین چیزیں. ایک چیز یہ ہے کہ وہ ڈیبیٹ تو کر ہی نہیں رہے کہ جی غربت ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، بے روزگاری ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، دہشت گردی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر پہلے انہیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں ابتسام. ناظرین، انٹرنیشنل کمپنی گیلپ کے نام سے انہوں نے پاکستان میں سروے کروایا ہے، اور اس سروے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا موجودہ حکومت پچھلی حکومتوں سے زیادہ بہتر ہے، یہ عوام میں زیادہ مقبول ہے. تو اس سروے میں جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں 49% لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو پچھلی حکومتوں سے بہتر قرار دیا ہے. ہم بھی اسی سروے سے باہر نکلے ہیں اور موجودہ یہاں پہ موجود لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف واقعی پچھلی حکومتوں سے بہتر حکومت ہے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی رائے آپ تک پہنچاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے. اچھا، ہمیں بتائیے گا کہ انٹرنیشنل سروے کروایا ہے ایک کمپنی نے، انہوں نے پاکستان میں سروے کیا، اس سروے میں جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق جو موجودہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ پچھلی حکومتوں سے زیادہ مقبول ہے اور ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو بہتر حکومت قرار دیا ہے 49% لوگوں نے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کون سی حکومت زیادہ بہتر؟ سر، میں کسی حکومت کو سپورٹ نہیں کرتا، کسی کا کوئی میں ورکر نہیں ہوں، لیکن چیز یہ ہے کہ جتنی مقبولیت انہوں نے حاصل کی ہے، جتنی جلدی وہ اپنی باتوں سے مکر جاتے ہیں، یہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں میں اس پہ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن ابھی اوور آل دیکھا جائے تو ان کو ٹائم دینا چاہیے، اور ٹائم دیں، اور اگر وہ پرفارم کرتے ہیں تو گڈ ہے، اگر پرفارم نہیں کرتے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ کن ڈپارٹمنٹس میں بہتری دیکھنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی سجیشن دیں گے ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری کہ کیا بہتر ہونا چاہیے جلد از جلد؟ سر، ڈپارٹمنٹس جو ہیں، ایک تو سب سے پہلے ایجوکیشن، ہماری ایجوکیشن بہت پور ہے، اس کے بعد یہ ہمارا ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے. ان دو ڈپارٹمنٹس کو یہ بہتر کریں، اس کے بعد انفراسٹرکچر کے اوپر چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. نہیں، بہتر تو نہیں کہہ سکتے، ظاہر ہے یہ اسی نظام کو کنٹینیو کیا انہوں نے جو پہلے نظام تھا. تو جب تک یہ اوورال پورا انقلاب نہیں ہوتا، پورا نظام تبدیل نہیں ہوتا، تو چہرے بدل سے نہ نظام بدلتا ہے نہ سماج بدلتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بہتر حکومت ہے. ایک عمران خان نیا آیا، باقی اس کی ٹیم کے اندر دیکھے کہ موسٹلی جو لوگ ہیں وہ وہی ہیں جو دوسری حکومتوں میں رہے ہیں. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، مطلب عمران خان ذاتی طور پر ان کی نیت صاف ہے، ان کا طریقہ کار جو ہے، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نظام وہی ہے، نظام تو تبدیل نہیں ہوا. وہ جو امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں لوگ، اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. مہنگائی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور غربت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. باقی جو مسائل ہیں وہ بھی اسی طرح بڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے. کیا تبدیلی چاہ رہے ہیں کہ کون سے ایسے کام ہے جلد از جلد ان کو چینج ہونا چاہیے یا عمران خان کو ان پر توجہ دینی چاہیے؟ ویسے بہت ساری ایسی باتیں ہیں نا جو عمران خان صاحب نے خود کہی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، بنیادی طور پر بالکل ہی وہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دو تین چیزیں. ایک چیز یہ ہے کہ وہ ڈیبیٹ تو کر ہی نہیں رہے کہ جی غربت ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، بے روزگاری ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، دہشت گردی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر پہلے انہیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے. اصل میں اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہیں اگر دیکھا جائے تو صرف پاکستان کے مسائل نہیں ہیں، باقی برازیل جو ہے وہاں پہ کیا حالات چل رہے ہیں، یا باقی دنیا کے اندر کیا چل رہے ہیں، وہ بھی بیل آؤٹ پیکیج مانگ رہے ہیں، اور وہاں پر بھی IMF، ورلڈ بینک اور باقی معاملات اسی طرح ہیں، یہاں پہ بھی اسی طرح ہیں. تو اوورال پوری دنیا کا جو سسٹم ہے نا سرمایہ دارہ نظام کے اندر جس طرح سے چل رہا ہے، اب مزید اس طرح سے نہیں چل سکتا. یہ آگے تحریکوں کا عہد ہے، پاکستان کے اندر بھی تحریکیں چلیں گی، انٹرنیشنل سطح پہ تحریکیں چلیں گی. یہ پھر یا تو انقلاب ہوگا یا تو پھر بربریت ہوگی، سب کچھ تباہ ہوگا، اور کوئی راستہ کوئی طریقہ ہے نہیں ہے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں بلونگ کرتا ہوں فاٹا سے. اگر میں اپنی ریجن کے حوالے سے بات کروں، اوبیسلی سب سے بہتر حکومت اس لیے ہے کہ سارے اپنے مفاد کے لیے کام کرتے رہے. ایون کہ ہم چاہتے رہے فاٹا کے حوالے سے کام کرنا ہے، فاٹا کے حوالے سے مرج ہونا ہے، سارے وہاں پہ ایون بیسک رائٹس نہیں ہے، ہیومن رائٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلا انہوں نے ہمارے لیے انیشیٹو لیا ہے مرج کرنے کا، ساتھ میں NFC کی طرف سے ایوارڈ جو کنٹریبیوشن ہے وہ دینا. تو اوبیسلی اگر میرے سے آپ پوچھ لیتے تو میرے لیے تو یہی بیسٹ ہے. تو باقی تو مجھے اگر انہوں نے ابھی تقریباً 3 مہینے ہو گئے کہ ابھی پراپر طریقے سے رزلٹ بھی نہیں آیا ہوا، جہاں پہ 30 سال گزر گئے ہیں، حکومت عوام کو ہوش نہیں آئی. یا اگر ہم 3 مہینے ہو گئے کمپیئر کرتے ہیں تو یہ بھی انفیئر ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، ابھی ٹائم ہے، ایٹ لیسٹ 1-2 کوارٹر تو گزرنے دے. پھر بھی اگر شارٹ ٹائم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بہتر. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اگلی حکومتوں سے اس لیے بہتر ہے کہ تحریک انصاف کی جو معاشی پالیسی ہے، جو ان کا
ہیومن ڈیولپمنٹ کے جو وہ ان کے جو سوچ ہے یا نظریہ ہے جو ان کا منشور ہے، تو وہ دوسرے جو پارٹی ہے وہ ان سے ممتاز بناتی ہے تحریک انصاف کو. کیونکہ اگر ہم دیکھ لیں تو باقی اگر ہم نون لیگ کو دیکھ لی پچھلی بار، تو انہوں نے صرف انفراسٹرکچر پہ انہوں نے وہ فوکس کیا ہے، اور نہ وہاں پر انہوں نے کوئی ہسپتال. اگر ہم دیکھ لیں لاہور کی اب کیپیٹل ہے، بڑا شہر ہے، تو اگر ہم اس کی ایجوکیشن دیکھ لیں اور اس کی جو ہاسپٹل دیکھ لیں تو وہ اسی حالت میں نہیں ہے. باقی انہوں نے صرف میٹرو بس اور سڑکیں بنانے پر انہوں نے فوکس کیا ہے. تو تحریک انصاف اس چیز سے ہٹ کر ہے، اس چیز سے ہٹ کر انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انہوں نے فوکس کیا ہے کہ جب لوگ اوپر اٹھیں گے تو یہ ملک اٹھے گا، ہسپتال بھی ٹھیک ہوں گے، اور اس کے جو انفراسٹرکچر سب کچھ ٹھیک ہو جائے. چلیں بہت تھینک یو. جی ناظرین، آپ نے لوگوں کی رائے سنی کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بہتر حکومت ہے پچھلی حکومتوں سے یا نہیں. آپ بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بہتر ہے یا نہیں. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور مجھے بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام نوید کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہے اردو پوائنٹ. خدا حافظ.